موسیقار اور فلم پروڈیوسر رشید اترے سے کروا رہے ہیں۔ رشید اترے امرتسر میں پیدا ہوئے، وہیں ہوش سنبھالا اور وہیں فن موسیقی اپنے والد خان صاحب خوشی محمد اور پھر آفتابی موسیقی جناب فیاض علی خان صاحب سے حاصل کیا، اور اس کے بعد کلکتے جا کر فلم کمپنی نیو تھیٹرز میں بحیثیت ساؤنڈ ریکارڈسٹ کام شروع کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں ساؤنڈ ریکارڈنگ کے کام کو ترک کر دیا اور فلم میوزک کے سلسلے میں مشہور میوزک ڈائریکٹر آر سی بورال کے شاگرد ہو گئے۔ انڈیا میں رشید اترے نے نتیجہ، پارو، واپس اور کمرہ نمبر 9 جیسی فلموں میں خصوصیت سے اچھا میوزک دیا۔ تقسیم کے بعد آپ پاکستان آ گئے اور کچھ عرصے کے لیے ریڈیو پاکستان کے راولپنڈی اسٹیشن پر میوزک کمپوزر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ جیسے جیسے پاکستان کی فلم انڈسٹری نے ترقی کی، رشید اترے کی فلمی مصروفیتوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور آخر کار آپ کو براڈ کاسٹنگ سے الگ ہو جانا پڑا۔ رشید اترے نے اب تک کتنی ہی پاکستانی فلموں میں میوزک دیا ہے، ان میں سے 7 لاکھ، قیدی، انارکلی، نیند، سلما اور شام ڈھلے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حال ہی میں آپ نے فلم موسیقار میں میوزک ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کے بھی فرائض انجام دیے ہیں۔ رشید اترے، ایس ایم سلیم آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ اچھا رشید صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی کمپوزیشنز کی خصوصیات کیا ہیں؟ بھیا بات یہ ہے کہ یہ جو میوزک ہے نا، اس کا تعلق خاص دل سے ہے، اس کا ایموشن سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ تو طرز کو بنانے کے لیے پہلے تو آپ نے دل کو سیٹسفیکشن کرنی پڑتی ہے کہ میں کہاں تک صحیح جا رہا ہوں، کس سچویشن میں بنا رہا ہوں، کون کون سے سر لگا رہا ہوں، یہ سر عوام کے دل کو اچھا لگیں گے کہ نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہوں، اس کے بعد پھر پبلک کو دیکھتا ہوں کہ جس راگ میں بنا رہا ہوں وہ راگ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں سمجھیں گے، پھر میں دوسرا راگ چینج کرتا ہوں۔ اور پھر ایسا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی قسم کے راگ ملا کر کرتا ہوں جو کہ سننے والوں کے دل پر اثر کرے۔ یہ ہے سب سے بڑی چیز میوزک میں۔ شکریہ اترے صاحب، آپ کی دنوں کا وہ ماحول اور وہ اثر کیا آپ کی مرضی اور خیال کے مطابق پکچرائزیشن کے بعد بھی باقی رہتا ہے؟ دیکھیے حضور، بات یہ ہے کہ پکچرائز کے بعد جو ہم سوچتے ہیں، مثلا جس موضوع پہ یا جس سچویشن پہ میں نے میوزک بنایا، جو میں تخیل سوچتا ہوں کہ اس کو اس طرح پکچرائز ہونا چاہیے، اگر ڈائریکٹر نے اس طرح پکچرائز کر دیا پھر تو وہ ماحول بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ اگر وہ بالکل اس کے الٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کئی اچھی کمپوزیشن میری خرابی ہو گئی، کیونکہ ڈائریکٹر اس کو سمجھ نہیں سکا یا اس کو وہ پکچرائز کرنے میں اس کو دقت محسوس ہوئی ہو۔ صحیح ہے۔ آپ نے اپنی میوزک میں اب تک کچھ مختلف قسم کے تجربات کیے ہیں؟ میں نے، میرا خیال ہے، ہر قسم کا تجربہ کیا۔ ہر قسم سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ میں نے کلاسیکل کو لائٹ کرنے کی کوشش کی، انگلش میوزک کو اپنے میوزک سے ملانے کی کوشش کی، الحاظ کا اسی طرح مصری میوزک کو اپنے ماحول کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی، جو کہ عام طور پہ آپ نے فلموں میں میری دیکھا ہوگا۔ جی، میں نے کوشش ہر قسم کا تجربہ کیا ہے اور میں کسی حد تک بہت ہی کامیاب رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے سننے والوں کے دلوں کو پڑھ لیا ہوا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ جاؤں۔ ٹو دی پوائنٹ ہونے کے لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی پسند کا کوئی ریکارڈ آپ تجویز کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو آپ کی پسند اور ناپسند کا کچھ اندازہ ہو۔ حال ہی میں نے اپنی پکچر موسیقار میں ایک گانا دیا ہے، وہ شاید آپ نے سنا ہوگا، وہ جا رے جا۔ جی ہاں، یہ ریکارڈ تو ہے ہمارے پاس۔ تو اس کو میں نے ایک الفاظ کی تشریح کی ہے بار بار، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کیسا ہے۔ بہتر ہے۔ میں تو سے نہیں بولوں
شکریہ رشید اترے صاحب. پکے راگ راگنیوں میں اگر تمام فلم کا میوزک بنایا جائے تو عام لوگ جو فن موسیقی سے واقف نہیں ہیں کیا وہ اسے قبول کر سکیں گے؟ دیکھیے صاحب یہ سوال ایسا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی بہت ٹائم چاہیے کیونکہ کلاسیکل میوزک ابھی تک پورے عوام تک نہیں پہنچا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میوزک کلاسیکل میوزک عوام تک پہنچ جائے. خواص تک تو پہنچ چکا ہے مگر عوام تک ابھی دیر ہے کچھ. میرے خیال میں ایک ٹائم ایسا بھی آ جائے گا جب پکے راگ راگنیوں میں دھنیں بننے لگیں گی اور لوگ اس کو پسند بھی کریں گے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت پسند کرتے ہیں. میرا اپنا تجربہ تو یہی ہے. ہماری فلموں کی میوزک جو ہے اس میں ترقی کے اور کیا امکانات ہیں؟ وہ انشاءاللہ یہاں جو اب تک میوزک بن رہا ہے میرا خیال ہے کہ لڑکے آنے والے جو ہیں وہ اس کو روز تک پہنچائیں گے کیونکہ اب پڑھے لکھوں کا کام پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں اس میں. ہمارا جو میوزک ہے اس کے ساتھ اگر ہم فورن کا میوزک ملا دیں اور اس کو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے سانچے میں ڈھال کر دیں تو انشاءاللہ یہ آنے والے لڑکے ضرور کریں گے انشاءاللہ. ایک اچھے میوزک ڈائریکٹر میں کن خوبیوں کا ہونا لازمی ہے؟ دیکھیے فلم میوزک کا کہ خالی میوزک کا؟ فلم میوزک. ہاں فلم میوزک کے لیے پہلے تو فلم کی ٹیکنیک سے واقف ہو کہ فلم کی ٹیکنیک کیا ہے. یہ میوزک کمپوزر کو سب سے پہلے یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ فلم میں کیسے میوزک دیا جاتا ہے. یہ بڑا بے حد ضروری ہے. جی. دوسرا یہ کہ وہ راگ رانیوں سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہو, پیچھے علم کا خزانہ ہو. یہ نہ ہو کہ بار بار اپنی پرانی چیز کو ریپیٹ کرتا چلا جائے. ہمیشہ نیا تجربہ کرے, نئے ماحول سے واقف ہو اور ہر قسم کے میوزک سے بھی واقف ہو جو فورن میں آج کل رائج ہے. انسٹرومنٹ کیا کیا رائج ہوئے ہیں, کون کون سے انسٹرومنٹ نیا آیا ہے, کون کون سے پرانے ہیں, اور جو پرانے ہیں ان کا کیا مطلب ہے, وہ کیسے بنائے گئے ہیں. مثلا کلارنٹ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے,
کس کس موقع پہ کس طرح فارنر جو ہیں انہوں نے استعمال، کیونکہ یہ ہمارا تو ساز نہیں ہے، ہم نے تو باہر سے لیا اپنایا ہے. تو کلارنٹ، سیکسوفون، پکلو کس طرح استعمال کی جاتی ہے اور کیسے کیسے موقع پہ استعمال کی جاتی ہے، اللہ حافظ کا اسی طرح ہر انسٹرومنٹ کا یہ. تو تب میوزک ڈائریکٹر جو ہے وہ فلم میں کامیاب میوزک دے سکتا ہے کہ اس کو ہر قسم کا علم سے اور انسٹرومنٹ سے واقف تھی. معلومات ہے کہ آپ ساؤنڈ ریکارڈسٹ بھی رہ چکے ہیں کیلکٹا میں، تو آپ نے ساؤنڈ ریکارڈسٹ سے ایک دم میوزک ڈائریکٹر کی طرف کیوں رخ کیا؟ بھائی میں نے بچپن میں شروع کی تھی ساؤنڈ ریکارڈنگ سیکھنا، مگر جو ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی. تو پھر مسٹر کے ایل سیگل جو مرحوم تھے، وہ جو سنگر تھے، ہاں جی، وہ میرے والد وہاں سپروائزر تھے میوزک کے نیو تھیٹرز میں. جی. تو پھر میرے والد صاحب کو کہا انہوں نے، سیگل صاحب نے، کہ بھائی ان کو میوزک کی طرف ڈالیے، شاید یہ ساؤنڈ ریکارڈنگ سیکھ نہ سکے. تو پھر مجھے اس طرح پھر میوزک لائن میں ڈالا گیا. رشید اترے صاحب، میں آپ کا ہائسنس کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے آپ کے لیے ایک یہ پیکٹ دیا ہے کہ ان کی جانب سے تحفہ قبول فرمائیے. اس میں ان کے کچھ ہائسنس بلبس ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ قبول فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی.